جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے، اور منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور یہ دین قیم ہے، اور ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ اور نافرمانی نہ کرو۔ ان مہینوں سے مراد قمری مہینے ہیں، بعض اوقات لوگ اسے اسلامی مہینے بھی کہہ دیتے ہیں، حرج بھی نہیں ہے کہنے میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو جنوری فروری ہیں کو غیر اسلامی مہینے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قمری مہینے ہیں، وہ شمسی مہینے ہیں، یوں کہنا چاہیے۔ اسلامی مہینے اس وجہ سے بھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، اسلامی تہوار ہوتے ہیں، اور جتنی مخصوص عبادات حج روزہ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ قمری مہینوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو یہ قمری مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ جیسے دوسرے مہینے 12 ہیں، اسی طرح یہ بھی کتنے مہینے؟ 12 مہینے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک رجب، یہ ابھی 2 دن بعد یا 1 دن بعد شروع ہوگا، رجب کا مہینہ، اور باقی 3 مہینے متصل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ حرمت والوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اس میں جنگ و جدل وغیرہ پہلے منع تھا، اب بھی منع ہے، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے اس طرح کہ اگر کفار حملہ کریں تو اس کے جواب میں تو حملہ کر سکتے ہو، اور پہلے مطلق اس پہ پابندی تھی کہ جنگ و جدل وغیرہ اس پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں بہرحال اس کی تعظیم اپنی جگہ برقرار ہے۔ تعظیم سے کیا مراد ہے کہ ان مہینوں کے اندر ہم نے ایک تو گناہ نہیں کرنے، اور دوسرا عبادات زیادہ اختیار کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کیوں کہا گیا؟ اس کی علت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ رجب کے اندر عمرے کا احرام باندھا جاتا تھا، لوگ عمرہ کرتے تھے، اس وجہ سے، اور جو 3 متصل مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اس میں حاجی حج کا احرام باندھتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، تو حج کے حوالے سے، حج سے ان کا ایک تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں حرمت کا مہینہ کہا گیا۔ حرمت کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ رجب، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے سے کیا مراد ہے؟ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن رجب کو کیوں اللہ کا مہینہ کہا گیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، تو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ادھر رہتا ہے یا کوئی مقیم ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ والا، یہ اللہ والا مہینہ ہے، یعنی جس میں اللہ اللہ کیا جانا چاہیے، جس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں زیادتی کرنی چاہیے، تو یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رجب، شعبان، یہ 2 مہینے ایسے مہینے ہیں جو رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے بہت موزوں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ ایک پریکٹس ہے۔ رجب میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور روزہ رکھنے لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے، رمضان میں اس کے لیے عبادات کرنا آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ رمضان ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
دیا گیا اس امت کو تحفہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ تو کوئی خاص مہمان آنا ہو، بہت خاص کوئی مہمان آنا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہی منہ اٹھا کے اس کا استقبال شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں گند بنا ہو، چیزیں بکھری پڑی ہوں، تو فوراً ہمیں پتہ بھی ہو کہ شام کو مہمان آئے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں نا، صبح سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ شام کو مہمان آئے گا، گھر کی صفائی ستھرائی، چیزیں بالکل ہر چیز ایکوریٹ ہونی چاہیے۔ کھانے کا کیا اہتمام کرنا ہے، کھانے میں کیا کیا مینیو ہوگا، اور اس مہمان کا کس طریقے سے ہم نے استقبال کرنا ہے، اس کو بٹھانا کدھر ہے، اس سے بات چیت کیا کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو رمضان ایک خاص اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک مہمان ہمارے پاس آتا ہے۔ 30 یا 29 دن ہمارے پاس رہتا ہے، پھر اس کے بعد رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے 2 مہینے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان 2 مہینوں کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے دل کو صاف پاک، اپنے آپ کو عبادت کی طرف مائل کر سکتے ہیں، اور ذہنی طور پر تیار ہو سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ رجب میں، شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص طور پر عبادات کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ رمضان کی خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ورنہ وہ حضرات اور وہ خواتین و حضرات جو خالی رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ بس چاند نظر آئے گا تو ہم نماز شروع کریں گے، چاند نظر آئے گا تو ہم قرآن کھولیں گے، رمضان کے چاند کا انتظار کرتے ہیں کہ بس ہم رمضان آئے گا تو پھر ہم عبادات کریں گے، تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ پھر اس پر استقامت پذیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ چاند نظر آ گیا، شوق میں 1-2 دن روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا، پھر اس کے بعد معمول کے مطابق ان کی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ تو رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ دس از دا ٹائم ٹو پریپیئر اوور سیلف، کہ ہم اللہ کے اتنے خوبصورت مہمان کو خوش آمدید کہیں، اور اپنے آپ کو اتنا تیار بنا سنوار کر رکھیں۔ اب یہ بنانا سنوارنا ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھے کپڑے ہم پہن کے ہم اس کو استقبال کریں گے، بلکہ یہ بنانا سنوارنا کیا ہے؟ یہ ہمارے دل کی ستھرائی ہے اور صفائی ہے، کہ ہمارا دل اتنا پاک صاف ہو، رمضان جب آئے تو ہم اتنے زیادہ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ انشاءاللہ پھر رمضان کی خوب دونوں ہاتھوں سے برکتیں لوٹیں۔ ورنہ رمضان کے اندر شیطان قید ہو جاتا ہے۔ ہم جب سب سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر شیطان پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں شیاطین، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے گناہ رکتے نہیں ہیں۔ اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہوتے ہیں، جیسے پنکھا چل رہا ہے، اچانک لائٹ چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پنکھا فوراً رک جاتا ہے؟ نہیں رکتا نا، گھومتا رہتا ہے۔ اگر وہ فل سپیڈ کے اوپر پنکھا چلتا رہے گا تو اچانک بھی چیز سوئچ آف کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آہستہ آہستہ رکتے رکے گا۔ لیکن اگر ریگولیٹر سے ہم اس کی سپیڈ آہستہ کرنی شروع کر دیں، پہلے ہی آہستہ کرتے بالکل اگر وہ سلو ہو جائے، اب بھی چیز سوئچ آف کریں تو اب کیا کرے گا؟ وہ زیادہ دیر نہیں لگائے گا بلکہ رک جائے گا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ رجب کا مہینہ یہ ہے کہ ہم نے اس گناہوں کے پنکھے کو کیا کرنا ہے؟ ریگولیٹر سے اس کی سپیڈ آہستہ کرنی شروع کر دینی ہے۔ جب یہ آہستہ ہوتے بالکل آہستہ سپیڈ میں آ جائے گا، اب رمضان کا چاند جب نظر آئے گا اور شیاطین اب جب قید ہوں گے تو اب اپنے نفس پر قابو پانا اور عبادات کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی سے ذہنی طور پر ہمیں اس چیز کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ رمضان ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے، یعنی جب رجب کا مہینہ آتا، رجب کا چاند نظر آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمارے رجب
اور شعبان میں ہمارے لیے برکت نازل فرما، برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو پتہ چلا کہ رجب سے رمضان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ رجب شروع ہونے والا ہے 2 دن بعد، یا کل یا پرسوں رجب شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ اس رجب میں ہم نے انشاءاللہ رمضان کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ رجب عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا یہ ترجیب سے نکلا ہے، ترجیب سے یہ مشتق ہے، اور ترجیب کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ تعظیم کرنا اور اس کی حرمت کا خیال کرنا، اسی لیے اس کو رجب کہا جاتا ہے۔ اور ترجیب کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تیز بہاؤ، یعنی اس بہاؤ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ رجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اس کی رحمت ویسے ہی بہت وسیع ہے، اور جب اس کا بہاؤ تیز ہو جائے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ پھر ہمارے گناہ اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ رجب کے 3 حروف کے اندر را سے مراد رب کی رحمت، جیم سے مراد بندے کا جرم، اور با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ کی رحمت اور اس کی بھلائی یہ کہتی ہے میرے بندے کے جرم کو میرے درمیان میں لے آؤ تاکہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اور حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان پانی دینے کا، آب یاری کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی رجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے، پھر شعبان میں اس کو پانی بھی نہ دے، پھر وہ کہے کہ رمضان میں مجھے فصل ملے، تو اسے فصل کیسے ملے گی؟ تو رجب میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے عبادت کا بیج بو دینا ہے، شعبان میں پھر اپنے آنسوؤں سے اس کو سیراب کرنا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں آنسو بہا بہا کر اس کو کیا کرنا ہے؟ سیراب کرنا ہے۔ کبھی زندگی میں اس طرح کا رمضان آپ گزار کر دیکھیں، آپ کو رمضان میں پھر کیسے رحمت کی فصل ملتی ہے۔ رجب میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کا بیج بو دینا ہے۔ رجب کا چاند نظر آنا ہے تو ہم نے تیار ہو جانا ہے کہ بس اب ہم نے عبادت کے اندر لگ جانا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کا چاند نظر آتا تو آپ خاص عبادات کا روزوں کی کثرت کرتے، اور روزے شعبان میں اور رجب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، کسی مسلمان کی، کوئی مسلمان پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن ہے، اسے کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، پریشان ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے رجب میں جو کوئی بندہ کسی کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جو حد نظر تک وسیع اور کشادہ ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا تم رجب کی تکریم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہاری تکریم کرے گا۔ رجب کے مہینے کی تعظیم زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس کی تعظیم برقرار رہی، اور اس کی تعظیم کا حکم جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن، کہا کہ ان 4 مہینوں کے اندر گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ گناہ سے تو ہم نے ساری زندگی بچنا ہی بچنا ہے، لیکن خاص طور پر حرمت کے مہینوں کے اندر گناہ سے بچنے کا ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ ان مہینوں کے اندر تم نے گناہ نہیں کرنے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا،
اور اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی جگہ سپریشن ملے اور تنہائی ملے تو میں گناہ کروں. تو اتفاق سے ان دونوں کو تنہائی کا موقع میسر آ گیا. اب یہ شام کا وقت تھا. اس نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر کچھ ہلچل سی ہے، معمول سے ہٹ کر تھوڑا لوگوں کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز پائی جا رہی ہیں. تو اس نے کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ لوگ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں. اس نے فوراً اس عورت سے علیحدگی اختیار کی اور کہا کہ اچھا رجب کا مہینہ آ گیا ہے، رجب کا مہینہ آ گیا ہے تو میں اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کی یہ نافرمانی یعنی یہ گناہ نہیں کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس سے ملاقات کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، ملاقات کی اور اپنی ملاقات کا سبب بتایا تو اس کا دل نور ایمانی سے بھر گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو تعظیم جو ہوتی ہے نا، تعظیم، اچھا بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے جی یہ تعظیم کیا چیز ہے، یا کسی خاص ایک وقت کی تعظیم یا یہ وہ. تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں اسلام کے اندر جگہ کے بدلنے سے اس کی ویلیو بدل جاتی ہے، اسی طرح وقت کے بدلنے سے بھی اس کی ویلیو بدلتی ہے. اور اس کی ہمارے پاس 20 مثالیں ہیں. آپ گھر میں نماز پڑھیں تو آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ ایک. مسجد میں آ کر پڑھے تو جماعت کے ساتھ 25 یا 27. کسی جامع مسجد میں، بڑی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تو 500 تک کا ثواب یہاں تک احادیث میں آیا ہے. نماز یہی ہے جا کر مسجد نبوی میں پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 50,000 کا. اور جا کر حرم کعبہ میں پڑھیں تو کتنی کا ثواب؟ 1,00,000 کا. تو نماز تو وہی ہے. اسی طرح وقت کے بدلنے سے بھی ویلیو بدل جاتی ہے. ابھی ہم ایک نیکی کریں تو ایک، اور رمضان میں ایک نیکی کریں تو 70 گنا زیادہ. رمضان کے اندر اگر نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب، اب نفل پڑھیں تو نفل کا ثواب. تو اسی طرح جو ہے نا وقت کے بدلنے سے بھی ویلیوز بدلتی ہیں. یہ کوئی اتنی پریشان کن بات نہیں ہے. تو رجب کے مہینے میں انشاءاللہ ہم عبادت کریں گے اور اس نیت سے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ بہرحال ہم نے مرنا تو ہے نا، مرنے سے پہلے سچی توبہ بھی کرنی ہے. تو یہ توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب کے اندر رجب کی پہلی رات دعا کی قبولیت کے زیادہ یہ آتے ہیں کہ اس کے چانسز ہیں. میں بار بار یہ چیز اس وجہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کی اہمیت ہم بیان کریں تو کسی دوسری چیز کا انکار کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں مفہوم مخالف. ہماری ایک ٹرم ہمارے ہاں یوز ہوتی ہے علماء کے اندر، مفہوم مخالف. یعنی ہر چیز کو مفہوم مخالف کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کی اہمیت بیان کر رہے ہیں تو فوراً ہم کہیں کہ نہیں جی یوں نہ کریں تو یوں نہیں ہو جائے گا. تو اس طرح کے خیالات سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار لیلۃ القدر کے اندر دعا کرے تو قبول ہوگی، تو کوئی کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور رات میں دعا کرے تو قبول نہیں ہوگی. تو ایسا کس نے کہا کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، لیکن اس میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں. اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے جیسے جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو ان کو کوئی نہ کوئی ایک سیزن دکھانا پڑتا ہے. جیسے ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے نا، تو ان کو سیزن دکھانا پڑتا ہے کہ یہ دیکھیں سیل لگی ہوئی ہے. سیل کیوں لگائی جاتی ہے؟ گاہک کو مائل کرنے کے لیے. تو کیا ہوتا ہے وہ سیل 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 سیل، تو لوگ جو ہے نا وہ خواتین جاتے جاتے فوراً قدم رک جاتے ہیں. وہ ایک بڑا بڑا جب لکھا ہوا ہوتا ہے سیل سیل، تو دیکھیں جا کر کے اس چیز کی سیل لگی ہوئی ہے. تو یہ بھی ہے نا ہمارے پاس کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عبادت کی طرف مائل ہوں. تو ان میں سے یہ رجب کا مہینہ بھی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ رجب کی پہلی رات دعا رد نہیں ہوتی. جمعرات اور جمعے کے درمیان میں جو رات ہوتی ہے جسے شب جمعہ کہتے ہیں، اس میں بھی دعا رد نہیں ہوتی. 15 شعبان المعظم کی رات کو بھی دعا رد نہیں ہوتی. اسی طرح عیدین کی جو راتیں ہیں ان میں بھی دعا رد نہیں ہوتی. رجب کا پہلا روزہ جو رکھتا ہے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. جو دوسرے دن کا روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. جو تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اس کے بعد ہر روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات
ہمیں اپنی طرف مائل فرمائے، ہمارے دل کو اپنی یاد سے معمور فرما دے۔ وہ کہتے ہیں نا مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ اس سوز و گداز کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مہینہ اور اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کی، یہ بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو سردی کا موسم ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کیا ہے؟ ہم تو جس موسم میں پھول کھلتے ہیں اس کو موسم بہار کہتے ہیں نا۔ تو یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، ہر ماہ مئے بہار ہو، ہر سال سال گل۔ جس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہے اس کے لیے ہر رات شب برات ہے، اور اس کے لیے ہر دن بہار کا دن ہے۔ اور سردیوں کے دنوں کے بارے میں، سردی کے بارے میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مومن کے لیے بہار کا سیزن ہے۔ کیوں؟ راتیں لمبی ہوتی ہیں، رج کے اللہ کی عبادت کریں۔ رات کو جب سارے سو رہے ہو نا، ہو کا عالم ہو، سارے لوگ سو رہے ہوں، رات کو اٹھیں، اور اٹھے بھی ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، وضو کریں، مصلی بچھائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، رو کر کہیں مولا راضی ہو جانا۔ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا گرمیوں کے اندر راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، وقت کم ہوتا ہے، یہ مزے گرمیوں کے اندر نہیں ہیں۔ سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، ٹائم سپیس بہت زیادہ ہوتا ہے رات کو۔ اور اسی طرح اگر کوئی دن کو روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا آسان۔ روزے کا ثواب ایک ہی، اگرچہ کہ گرمی کے روزے کے اس میں صبر کا ثواب زیادہ ہے، لیکن ازرو یہ روزہ کے سردیوں کے اندر روزہ رکھنا آسان۔ لیکن یہاں پر روزے کے بارے میں آخری ایک بات کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ جن لوگوں کے ذمے رمضان کے روزے قضا باقی ہیں، رمضان کے روزے قضا باقی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بہت ہی زبردست ٹائم ہے اپنے روزوں کی قضا کرنے کا، بہت ہی زبردست آسان۔ اور خاص طور پر وہ بزرگ جن کے لیے سخت شدید گرمی میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اب وہ اپنے روزوں کی گنتی پوری کریں۔ اور ہم دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کئی روزے جو کسی عذر کی وجہ سے چھوٹے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں، تو ان کو زندگی میں رکھنا ضروری ہے۔ ان کا فدیہ نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو فدیہ دے دیں، نہیں۔ اگر سردی میں چھوٹے ترین جو دن ہوتے ہیں ان میں بھی اگر روزہ رکھ کے اس کی قضا کر سکتے ہیں تو فدیہ نہیں چلے گا بلکہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ تمام خواتین و حضرات کے لیے، خواتین کے ذمہ بھی جو روزے باقی ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان دنوں کو غنیمت جانیں اور اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔